أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سورۃ الشعراء. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا وہ مکالمہ جو آپ آج کچھ دنوں سے سن رہے ہیں. جب فرعون نے سنا دیا اپنا حکم کہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، جب یہ حکم سنا دیا فرعون نے تو جواب میں جادوگروں نے کیا کہا؟ قالوا لا ضیر، کہا کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نو پرابلم، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کے ہاں جا پہنچیں گے. انا نطمع ان یغفر لنا، ہمیں امید ہے اپنے رب سے کہ وہ ہماری مغفرت فرمائیں گے، خطایانا، ہماری خطاؤں کی، ان کنا اول المؤمنین، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں. اب یہاں کے بعد اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسر بعبادی، کہ تم لے چلو میرے بندوں کو راتوں رات، انکم متبعون، اور بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہارا تعاقب کیا جائے گا. یہاں آیت نمبر 52 سے ہے یہ. دراصل یہاں بیچ میں کافی چیزیں چھوڑ دی گئی ہیں. جب ایسا ہوا پھر ایک عرصے تک وہ کشمکش جاری رہی. یہ مختلف مقامات پہ ہم پڑھیں گے قرآن پاک میں. ویسے کوشش کی جانی چاہیے کہ یہ جو قرآن کے قصے ہیں ان کے لیے مختلف کتابیں ہیں. معرکہ فرعون و کلیم ایک کتاب آئی ہے، اس میں قرآن ہی کے مطابق اس قصے کو بڑا خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا ہے. مجھے اب بھی یاد ہے کہ میرے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے وہ کتاب پڑھی، میرے پاس تھی، تو انہوں نے پھر ریمارکس پاس کی، انہوں نے کئی بار پڑھی کہ ایسی کتابیں ہونی چاہیے، ان سے انسان کے کردار پہ بڑا اثر پڑتا ہے، انسان کے دل پہ اثر پڑتا ہے. اس میں وہ یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے. یہاں مختلف مقامات پہ، کہیں سورہ طٰہٰ میں، کہیں دوسری جگہ کچھ باتیں کی گئی، اس میں وہ ایک ساتھ بنا دیا گیا ہے، قرآن ہی سے ہے. وہ کوشش کی جانی چاہیے اس قسم کی کتابوں کا مطالعہ کرنا. تو یہاں بیچ میں کافی چھوڑ دیا گیا ہے. جب وہ کشمکش آپس میں رہی، بہت زیادہ رہی، یہاں تک کہ ملکی حالات خراب ہو گئے، چین سکون ختم ہو گیا. تو ایک دن پھر جو وزراء تھے فرعون کے، انہوں نے خود ہی کہا فرعون سے کہ ان کو جانے دیجیے، بنی اسرائیل جانا چاہتے ہیں یہاں سے واپس فلسطین، تو جانے دیجیے، تو اس میں کیا حرج ہے، کیونکہ اب تو بہت زیادہ تباہی ہو رہی ہے، بہت زیادہ امن و امان میں بھی خلل آ رہا ہے، بہتر ہے ان کو جانے دیجیے. تو فرعون مان گیا. تو اب وہ جب جا رہے تھے وہاں سے، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ تم لے چلو میرے بندوں کو، وہاں سے نکل جاؤ تم فلسطین کی طرف.
اور ساتھ ہی کہا کہ یہ تمہارا تعاقب ضرور کریں گے، یعنی ان کو برداشت نہیں ہوگا تمہارا وہاں سے نکلنا. جو فرمایا انکم متبعون، ضرور تمہارا تعاقب کیا جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. پہلے فرعون نے اجازت تو دے دی، جب وہ جا رہے تھے اچانک تبدیلی آ گئی خیال میں. کہا یہ تو بڑا ہم نے غلط کیا. کیا کیا پھر؟ فارسل، پس بھیجا فرعون نے فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، اکٹھا کرنے والے، نقیب، ہرکارے. انہوں نے پورے ملک کی طرف دوڑا دیے ہرکارے. ہر جگہ کے جو ان کے امیر تھے ان سے کہا گیا کہ تم اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ آؤ، اپنے اپنے سامان کے ساتھ آؤ فوراً مرکز میں. فی المدائن حاشرین ان ہؤلاء، اور ساتھ ہی ان سے کہا کہ تم انہیں یہ بھی بتا دینا کہ بے شک یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی، لشرذمۃ قلیلون، یہ ایک جماعت ہے، قلیلون بہت تھوڑی سی جماعت ہے. وہ یہ شو کر رہا تھا کہ ہم گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، حالانکہ دل ہی دل میں وہ گھبرائے ہوئے تھے. ان کا عصا دیکھ کر وہ جان گئے تھے یہ کوئی غیر معمولی طاقت ان کے ساتھ ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ہمارے بڑے 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 جادوگر تھے، بڑے ایکسپرٹ تھے، یہ سب رہ گئے اور انہوں نے فوراً سرنڈر کر دیا اور ایمان بھی لے آئے. تو وہ اس کی طاقت سے مرعوب تھے، دل میں گھبرایا ہوا تھا. اور پھر وہ نظارہ بے شمار لوگوں نے وہاں دیکھا تھا، ان کے دل میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا سکہ بیٹھ گیا تھا. وہ چیز ہٹانے کے لیے انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، ایک تو یہ کام کرو گے کہ ان سے کہو گے کہ اپنے اپنے لشکر لے کر آئیں، ہر طرف سے مرکز میں جمع ہوں. اور دوسری چیز ان کے دلوں سے ایک خوف نکال دیں، ان سے بتائیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم ان کا ڈر نہیں ہے، یہ تو بالکل تھوڑی سی جماعت ہے. شرذمہ ایک جماعت کو کہتے ہیں، قلیلون مختصر، یہ بہت سی مختصر جماعت ہے. وَإِنَّهُمْ، اور بے شک انہوں نے، لنا ہمیں، لغائظون، ہمیں غصہ دلایا ہے. انہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے، لہذا ہم ان سے اس کا انتقام لیں گے. انہوں نے ہماری خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے ہماری بغاوت کی ہے، وہ یہاں سے نکل گئے ہیں، ہم انہیں پکڑیں گے اور اس کی سزا ہم انہیں دیں گے. یہ جو فرار ہوئے ہیں اس کی سزا ہم انہیں دیں گے. تو وہ چھوٹی سی جماعت ہے، ان کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے. اس کے برعکس ہم کون ہیں؟ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَجَمِيعٌ، جماعت ہیں، حاضرون، مسلح، محتاط. یعنی ہماری جماعت جو ہے وہ مسلح، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمارے ساتھ ساز و سامان ہے، لاؤ لشکر ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم طاقتور ہیں، ہم مستعد ہیں، ہم ہوشیار ہیں، ہم محتاط ہیں. ہم انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانے نہیں دیں گے، البتہ ہم انہیں ضرور پکڑیں گے اور انہیں اس چیز کی سزا دیں گے. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ فرعون کہہ رہا تھا کہ ایسے ایسے کرو. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ، اس طرح سے ہم نے انہیں نکالا. کیا ہوتی ہے اللہ کی چال؟ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، وہ ایک چال چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی ایک چال چلتا ہوں. فاخرجناہم، اس طرح سے، یعنی یہ خیال جب ان کے دل میں آ گیا، انہوں نے اکٹھا کیا سب کو، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح ہم نے ان کو نکال دیا، من جنات، باغات سے، وعیون، چشموں سے. یعنی وہ سارے اپنے اپنے خوبصورت باغوں میں رہتے تھے، محلات میں رہتے تھے، جہاں ان کے لیے قسم قسم کی چیزیں تھیں، چشمے تھے، ان کو ہم نے وہاں سے نکالا. وَقُنُوزٍ، اور خزانوں سے، وَمَقَامٍ کریم، اور عمدہ مقام سے، جو ان کے ٹھکانے تھے، جو ان کے مقام تھے، بڑی عزت والے تھے. وہ عزت والی جگہیں، عزت والے محلات، خوبصورت محلات، عمدہ محلات، وہاں سے ہم ان کو نکال لے آئے. یعنی ایسا خیال ڈال دیا ان کے، کہاں اب جمع کرنا تھا ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے دل میں خیال آئے. فرعون ایسا بھی کر سکتا تھا، کسی لشکر کو بھیجتا جاؤ ان کا تعاقب کرو، لیکن یہ خیال اللہ ہی نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ نہیں، سب فرعون خود چلا، اس کے بڑے بڑے جو وزراء تھے، ان کے درباری تھے،
جو بھی ٹاپ کلاس ہوتی ہے کسی بھی ملک کے سارے چلے. کیوں؟ یہ اللہ فرماتے ہیں میں ان کو نکال لایا تاکہ سب کو ایک ساتھ غرق کر دوں اس سمندر میں، تاکہ سب کا خاتمہ کر دیا جائے. فرماتے ہیں فاخرجناہم من جنات وعیون. وہ عیش کر رہے تھے، ہر چیز انہیں میسر تھی، خوبصورت محلات تھے، خزانے ان کے پاس تھے، باغات تھے، چشمے تھے، عیش و آرام تھا، سب کچھ تھا، لیکن ہم ان کو وہاں سے نکال لائے. کذالک، ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی ہم ایسا ہی کرتے ہیں. یہاں پہ چھوڑ دیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں گے یہاں کچھ الفاظ کچھ اور ہونے چاہیے جو ہم سمجھتے ہیں، جو یہاں پر حذف کیے ہیں، اور ایک خاص وجہ سے اس میں ایک زور آ جاتا ہے. جس طرح آپ نے کسی جگہ پڑھا، کئی جگہ پر پڑھتے ہیں وَكَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم ایسا ہی کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. یہاں وہ الفاظ چھپے ہوئے ہیں. کذالک، اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی چھوڑا. کذالک، ایسا ہی ہوتا ہے ہمارا طریقہ، ایسی ہی ہوتی ہے ہماری چال، یہی ہم کرتے ہیں. کچھ لوگ اپنی جگہ سے پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ہی لیے جال بن رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو سزا دینی ہوتی ہے تو ان کو اپنے ہاتھوں سے دلواتا ہے. فرمایا کذالک، ایسا ہی ہوتا ہے ہمارا طریقہ، ایسا ہی کرتے ہیں ہم مجرموں کے ساتھ. وَأَوْرَثْنَاهَا، اور ہم نے وارث بنایا ان کا یا ان کی اس تمام سر و سامان کا بنی اسرائیل کو. اس طرح سے ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنایا. اب یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ان کو مصر سے نکال لائے، ان کو غرق کر دیا، تو پھر یہ گئے تو ان کے مقامات پہ قبضہ کر لیا اور وہاں پہ بیٹھ گئے. تو تاریخ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ انہوں نے ایسا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کا وارث بنایا. دراصل فلسطین کی حکومت انہیں دی، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے. کچھ ہی عرصہ بعد آپ دیکھتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شاندار وہ ان کی بادشاہتیں رہی وہاں پہ. تو اگر مصر کو بھی اس میں شامل کیا جائے تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں مصر کا بھی ایک علاقہ ان کے اس میں آ گیا تھا. لہذا اس اعتبار سے مصر بھی آ سکتا ہے کہ اس کا وارث بھی، یعنی وہاں وہ بھی انہی کے سپرد کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ انہی کو دے دیا. تو یوں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی جگہ وہ ساری چیزیں ان کو دی گئیں، حکومت دی گئی، ہر چیز دی گئی، معلومات دیا گیا. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو جو پڑھ رہے ہیں ان سے جو سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ سبق حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور توکل اللہ تعالیٰ پر جو بہت بڑی چیز ہے، توکل ہو، ہمارا بھروسہ ہو اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ کے فرمان پہ، اللہ کی کتاب پہ، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهب همومنا وغمومنا وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.